سلفی منہج یہ میتھڈالوجی ہے کیا ہے اور آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ آبویسلی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیں واٹ از دا پرائمری ڈفرینس بٹوین یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ۔ خیر القرون کی حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بنیاد مل سکتی ہے کہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہے، لیکن ایک بڑی جماعت علماء کی اس طرف بھی چلی گئی کہ سلف سے مراد جو ہے وہ پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے، اگر ہم نے کسی چیز کو دین شمار کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی فرام دا قرآن اور دا سنت۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس سنت کی جو تعبیر ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، تو جو مقصد ہے وہ علی الاطلاق چھوڑ نہ دیا جائے، جیسے کہتے ہیں ہر بندہ جو چاہے اس کی انٹرپریٹیشن کرے، اس فہم کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے۔ ایک قول جو ہے وہ میرے بارے میں جو پوسٹیں لکھی گئی نا، اس میں بہت اس کا حوالہ دیا گیا، پتہ نہیں اس کا کوئی ریفرنس بھی مجھے تو نہیں ملا، میں نے تو کافی ڈھونڈا۔ اب یہ اسماء اور رجال کے ماہرین ہے، پتہ نہیں کہیں سے کوئی نکال لیں تو بڑی بات ہوگی۔ وہ یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان ثوری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ من ماشا مال مبتدع عندنا فہو مبتدع، کہ جو کسی بدعتی کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک وہ بھی بدعتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دماغ تو سیدھی بات ہے، اب میں یہ نہیں کہتا کہ دماغ ہے نہیں، اب یہ کہوں گا تو وہ کہیں گے کافی صاحب آپ بڑی بات کر دیتے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغیر سوچے ایک بندے کو سلفی منہج سے فارغ کر دیا۔ آپ کا کوئی بھی منہج جس کو آپ سمجھتے ہیں جی فلاں بندہ بدعتی ہو گیا، فلاں بندہ وہ ہو گیا، فلاں بندہ یہ ہو گیا، اور آپ نے اس کے لیے ڈیو محنت ہی نہیں کی۔ مطلب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس بندے کی کتاب پڑھی جس کی بیسس پہ آپ ججمنٹ دے رہے ہیں، بالفرض اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ تو آپ کی عدالت کے اوپر پھر سوال اٹھتا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ ایک ایسی جو ہے نا وہ منہجی میرے ساتھ لگا ہوا تھا، فلاں کو نہیں پڑھنا، فلاں کو نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا کس مدرسے سے پڑھے؟ اس نے ہاں فلاں مدرسے سے۔ میں نے کہا کمپیریٹو فقہ میں کون سی کتاب پڑھی؟ کہتا ہے ابن رشد کی۔ میں نے کہا ابن رشد کے عقیدے کا پتہ ہے تمہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں ایک کنٹروورسی کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی، متع کے حوالے سے، نکاح متع کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ آپ کی اسٹیٹمنٹس اور اوپینینز ایسے ہیں کہ جن کو یوز کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف، اور بہت سے لوگ ظاہر ہے اس کے بارے میں کنسرن بھی ہیں، جینوئنلی کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا صحیح موقف کیا ہے۔ تو ایک تو الحمدللہ متع والا مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہوپ فلی کافی اس میں اچھی ڈسکشن رہی ہماری۔ تو اب جو ڈسکشن آج کے حوالے سے جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم کریں، وہ بیسکلی آپ کا جو موقف ہے سلفیت کے حوالے سے، وہ ہم ذرا ڈسکس کریں کہ سلفیت کے بارے میں آپ نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے تھے وہ تھوڑے سے یونیک تھے۔ تو سلفیت جنرلی تو آبویسلی میرا خیال ہے کہ اسلاف سے اپنے آپ کو کوئی بندہ ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتا، یہ تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑی گمراہی کی بات کیا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ جی میرا صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس لیگیسی اور اس تراث کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتا، اور اللہ معاف کرے اس کے نتیجے میں جو فتنے رونما ہوئے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی اور بہت سے، تو ظاہر ہم نے وہ ایک پرابلم دیکھی ہے ہم نے۔ تو آبویسلی ڈیفینیٹلی جب وہ آپ ایک طرف آپ اس چیز کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، ایکنالج بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر سلفیت کے بارے میں جو آپ کی اوپینین رائے آئی، جو کہ عام طور پہ میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے، یا سمجھ لیں تھوڑی سی ان یوزول ہے، اے ٹپیکل ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سلفیت؟ سلفی منہج یہ میتھڈالوجی ہے کیا ہے، اور آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ آبویسلی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ آپ کے میتھڈالوجی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو عام طور پہ کامن اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے یا لوگوں کا بیہیویئر پایا جاتا ہے اس بارے میں، اس ٹیمپرامنٹ میں اور آپ کے ٹیمپرامنٹ میں کیا فرق ہے؟ What is the primary difference between your understanding and their understanding? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سب سے پہلی تو اہم چیز یہ ہے کہ سلفیت جو ہے نا ہے کیا، یہ تو مطلب یہاں سے جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں نا، اب ہم تو ایک ایکیڈیمک اپروچ کی بات کر رہے ہیں نا، تو خود سلفیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایگریڈ اپان ہو۔ ابھی ہم اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ جی سلفیت بائنڈنگ ہے، حجت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سلفیت یا فہم سلف حجت ہے، تو خود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فہم سلف کیا ہے، یا اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلف کون ہے جو کہ حجت ہے، مطلب اس کی کوئی لسٹ ہے جو ایگریڈ اپان ہے۔
سلف کون ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر ہی اختلافی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میجورٹی کا اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی قول یہ ہے کہ سلف سے مراد صحابہ ہیں، یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابہ کے ساتھ تابعین کو شامل کر لیا، یا بعض نے تبع تابعین کو بھی شامل کر لیا. خیر القرون کی حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بنیاد مل سکتی ہے کہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہیں. لیکن ایک بڑی جماعت علماء کی اس طرف بھی چلی گئی کہ سلف سے مراد جو ہے وہ پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 3 قرون سے، قرن کا انہوں نے ترجمہ جو ہے سینچری کر لیا، کیونکہ قرن جو ہے وہ بیسیکلی ایک زمانے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ خیر القرون کو 3 صدیوں تک لے جائیں، اب پھر وہی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ آ رہا ہے نا. دلیل ان کے پاس بھی، اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، دلیل ایک ہی حدیث ہے، اس کو کچھ نے 3 جنریشن لے لیا اور کچھ نے اس کو 3 صدیاں لے لیا، تو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اب وہ روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایتھینٹک روایت ہے، صحیح ہے، ان کی روایت ہے. اب 3 صدیاں اگر آپ لے جاتے ہیں تو اس میں آپ کے فقہاء اور محدثین بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ائمہ اربعہ بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو پھر 5 صدیوں تک بھی لے گئے. ٹھیک ہے، تو مختلف اقوال ہیں. تو پہلا تو اختلاف یہاں پر ہو گیا. دوسری بات اب آتی ہے فہم سلف. دیکھیں، جو ہمارے ہاں لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ جی فہم سلف حجت ہے، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کر لو کہ سلف کیا ہے، فہم سلف کیا ہے، پھر یہ نعرہ لگانا. بغیر سوچے سمجھے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے ڈیفائن کرو. سوری، 3 سوالات ہیں، میں تھوڑا کٹ کر رہا ہوں آپ کو. ایک یہ ہے کہ سلف کون ہے، سلف کون ہے. دوسرا سوال ہے فہم سلف کون ہے، اور تیسری بات ہے ان کی ایپسٹیمک سوال یہ ہوگا کہ کیا اس کی حجت ہے کہ نہیں. ہاں، یہ 3 سوال ان کا فہم حجت ہے کہ نہیں. ہاں، اور یعنی کہ کدھر سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ان تینوں کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پر بائنڈنگ ہے. حجت سے مراد یہ کہ بائنڈنگ ہے اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے جس طریقے سے قرآن و حدیث کو. یہ 3 سوالات ایڈریس کریں گے. جی، تو ہم نے کہا پہلے مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ سلف کون ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کوئی وجہ ترجیح، صحیح بات ہے، موجود نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی 3 صدیاں یا 3 جنریشن ہیں. آپ کے پاس کوئی وجہ ترجیح اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، مطلب کوئی اتنی سالڈ کی جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی دوسرا قول غلط ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک ایسی وجہ ترجیح جو مجھے مطمئن کرتی ہوں، میں اس سے 3 جنریشن مراد لے لوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ویل اینڈ گڈ. ساری بات ہے، جب علمی اختلاف ہوتا ہے آپ ایک رائے تو اختیار کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو لے کے چلیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں فلیکسیبل رہیں نا. جب آپ اسٹرکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اتنی اسٹرکٹ رائے جب آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر اتنی قطعی دلیل بھی لے کے آئیں نا صراحت کے ساتھ. ہاں، اگر آپ ایک فلیکسیبل اوپینین رکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ رکھیں. سب نے رکھی، آپ بھی رکھ لیں. فہم سلف میں بھی نا لوگوں کو بہت زیادہ الجھن ہے. اب مثال کے طور پہ ایک قول جو ہے وہ میرے بارے میں جو پوسٹیں لکھی گئی نا اس میں بہت اس کا حوالہ دیا گیا. پتہ نہیں اس کا کوئی ریفرنس بھی مجھے تو نہیں ملا، میں نے تو کافی ڈھونڈا. اب یہ اسماء و رجال کے ماہرین ہے، پتہ نہیں کہیں سے کوئی نکال لائیں تو بڑی بات ہوگی. وہ یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان ثوری علیہ رحمہ کا قول ہے کہ من ماشا مال مبتدع عندنا فہو مبتدع، کہ جو کسی بدعتی کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک وہ بھی بدعتی ہے. اب بات یہ ہے کہ دماغ تو سیدھی بات ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ دماغ ہے نہیں، اب یہ کہوں گا تو وہ کہیں کہ کافی صاحب اب آپ بڑی بات کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا ریفرنس بھی اب آپ چھوڑیں، ریفرنس بھی مجھے نہ دیں، ریفرنس ڈھونڈ لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا آپ نے بھر دیا اس کول سے. مسئلہ یہ کہ خود اس کول پہ غور کر لیں کم از کم، مطلب اتنا تو انسان کے پاس ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی بدعتی کے ساتھ چلا عندنا، ہمارا فہم سلف جب آپ کہتے ہیں تو فہم سلف سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مجرد ان کا فہم یا ان کا کتاب و سنت کا فہم؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجرد ان کا فہم حجت ہے تو اس سے بڑی دلالت اور گمراہی نہیں ہو سکتی. ظاہر یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں نہ سکتا کہ ان کا مجرد فہم حجت ہے. ٹھیک ہے، ان کی رائے حجت ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ یہ کہیں گے کہ ان کا کتاب و سنت کا فہم، پہلی بات یہ ٹھیک ہے. اب یہ بات کوئی ویلڈ لگتی ہے کہ ان کا اب مسئلہ یہ کہ جو قول آپ نے بیان کیا وہ تو ان کا کتاب و سنت کا فہم ہی نہیں ہے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہاں، کتاب و سنت کا فہم تب بنتا ہے کہ سلف میں سے کوئی یہ کہے کہ جی کتاب اللہ کی یہ آیت ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے، یا یہ حدیث ہے اور اس کا یہ معنی ہے، یعنی کوئی وہ ایویڈنس تھے. ہاں، مطلب کتاب و سنت، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر میں، جیسے تفسیر تبری ہے مثال کے طور پہ، سمجھ گیا. ٹھیک ہے، فہم سلف ہے نا،
لیکن کیا ہے کہ کتاب اللہ کا فہم ہے تفسیر تبری، اس میں کیا ہے سلف کا فہم ہے لیکن کتاب اللہ کا فہم ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے سلف کی آراء ہے، فقہی آراء ہیں، اجتہادی آراء ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں ان کی اوپینین ہے. اسماء و رجال کی کتابیں مجھے بتائیں بھری پڑی ہیں، اسماء و رجال کی کتابوں میں سلف نے جو ایک دوسرے پہ فتوے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب کتاب و سنت کا فہم تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کتاب و سنت. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ اس کو حجت مانتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس کی طرف کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی تو مجرد ان کا فہم مراد نہیں ہوتا. ایک تو یہ بھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کا کتاب اللہ اور سنت رسول کا فہم مراد ہوتا ہے. اب تیسری بات یہاں پر آتی ہے، کیا سلف کا فہم جو کہ کتاب اللہ کا یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیا وہ بائنڈنگ ہے، حجت ہے؟ تو خود سلف یہ کہتے ہیں کہ وہ حجت نہیں ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم سلف سے پوچھیں گے، جب ہم سلفی منہج کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا فہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا آپ کے نزدیک حجت ہے؟ یعنی آپ بعد میں آنے والوں کو پابند کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو اتھارٹی ہے اس کے برابر آپ اپنا فہم جو ہے وہ رکھ رہے ہیں؟ تو وہ سلف کہتے ہیں نہیں، ہم تو نہیں. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ پیر اڑتا نہیں ہے، مرید اڑا دیتے ہیں. مطلب جتنے آپ کے یہ بزرگان دین ہیں، اب انہوں نے تو نہیں آ کے کہا کہ ہمارے مزار بنا لینا اور قبروں پہ آ کے سجدے کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن کی عبادت کی گئی ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پوچھیں گے، فلانے سے پوچھیں گے، ہاں بھائی آپ نے کہا تھا ان کو کہ میری عبادت کرنا. تو اللہ ہم نے اگر کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، ہم نے تو نہیں کہا. تو سب سے بڑا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں منہج سلف کی کہ منہج سلف کو ہم تھوڑا سا علیحدہ رکھتے ہیں، فہم سلف کی، تو ہمیں سب سے پہلے تو سلف کی اوپینین جاننی چاہیے نا کہ بھائی ان کا فہم ہے، وہ حجت قرار نہیں دے رہے تو آپ مطلب کیوں اتنے ایڈوکیٹ بنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، فہم سلف کے حوالے سے دیکھیں ہماری کتابیں بالکل واضح ہیں. مطلب آپ کہہ لیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں جو سلف کی، کیونکہ حدیث تو اب ظاہری بات ہے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سیاہ ستہ وغیرہ، ان میں صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جنگ صفین کا تذکرہ ہے اور اسی طرح سے جو صحابہ کے مشاجرات ہیں ان کا ذکر ہے، خلافت راشدہ کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا، یہ سب کچھ بھی اس کا تذکرہ آ جاتا ہے حدیث میں، ایک ہسٹوریکل ریکارڈ بھی اس میں آ جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے خود ایک دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو جو ہے وہ حجت نہیں بنایا. صحابہ کے اندر کتنا اختلاف تھا. اچھا، اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. اب یہاں سے بھی سارے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کی رائے کی حجت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. یہاں سے زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ حجت ہے، زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ گہرائی میں غور و فکر کریں نا تو خلفائے راشدین، اس روایت کو بھی اگر آپ انٹرپریٹ اس طرح سے کریں نا کہ جس بات کے اوپر خلفائے راشدین کا کنسنسس اور ایگریمنٹ ہو جائے وہ تو حجت ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہو جائے تو وہ حجت کیسے ہوگا؟ یعنی بعد والوں پہ کیسے حجت ہوگا؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے، یہ اس سے آپ کی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ حج تمتع سے منع کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ حج تمتع سے کیوں منع کرتے ہیں؟ حج تمتع کہتے ہیں ایک ہی وزٹ میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور آپ نے حج بھی کر لیا. تو حضرت علی نے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اب یہ صحیحین کی روایتیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس وقت ہم حالت خوف میں تھے. تو اب انہوں نے اس کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کر لیا. اس کی انٹرپریٹیشن پہ ہم نے علیحدہ سے ایپیسوڈ بنائی ہیں کہ ان کی کیا مراد تھی اس سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ایگری نہیں کیا. تو خلفائے راشدین کا خود کا اختلاف ہو گیا. تو ایسے ہمیں بیسیوں واقعات ملتے ہیں کہ ایک خلیفہ راشد کے ساتھ دوسرے خلیفہ راشد نے اختلاف کیا. تو جب ایک کی رائے دوسرے کے لیے حجت نہیں بنی تو باقی لوگوں کے لیے کیسے؟ مطلب ان کا ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہے کہ ہماری رائے بھی ایک دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. حجت کا مطلب ہے کہ وہ بائنڈنگ ہو، وہ لازمی ہو. یعنی آپ کی ڈسکشن سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ
جو آپ فہم سلف اور اجماع سلف ہاں دونوں میں فرق کر رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. اور اگر کسی نے اس کو اگر کلاسیکل اسکالرشپ میں یا کسی بڑے عالم نے فہم سلف کو حجت قرار دیا ہے تو بیسکلی اجماع سلف کو حجت قرار دی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فہم سلف ان اینڈ وتھ سیلف مجرداً اگر آپ بات کریں خاص طور پہ جو ایون قرآن و سنت کی بات خاص طور پہ کہ ہم اس کو بائنڈنگ اپنے اوپر سمجھ سکیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اجماع حجت ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے, اجماع حجت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اجماع جو ہے وہ صحابہ کو ہو, تابعین کا ہو, تبع تابعین کا ہو, فقہا کا ہو, محدثین کا ہو, کسی بھی جنریشن کا, وہ حجت ہے. تو جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہو گیا, ٹھیک ہے, اس آیت کا یہ معنی ہے اس پہ سلف کا اجماع ہے, تو وہ حجت ہے, وہ بائنڈنگ ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن جس مسئلے میں سلف کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. کیسے پاسبل ہے مجھے بتائیں. مطلب صحابہ کا جس مسئلے میں اختلاف ہو گیا, جس مسئلے میں تابعین کا اختلاف ہو گیا, جس مسئلے میں تبع تابعین کا اختلاف ہو گیا, تو اس میں آپ نے ایک رائے کی طرف جانا ہے, تو وہاں آپ سلف کو چھوڑ کر سلف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے جو ہے وہ سلف کے فہم کو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بائنڈنگ ہے آپ کے لیے؟ کیسے بائنڈنگ ہے؟ آپ نے تو آدھے سلف کو چھوڑ دیا, آدھے سلف کو آپ نے پکڑ لیا. تو کچھ کو آپ نے پکڑا, کچھ کو دوسروں نے پکڑ لیا. تو مطلب یہ ہے کہ سبھی سلف کی پیروی کر رہے ہیں. اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارے سلف کی پیروی کرو؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلف کا فہم جو ہے وہ مجرد سلف کا فہم حجت ہے. اس کو ہم ذرا آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. وہ ایک مقام ہے, وہ ہمارے یہاں پہلے اہل حدیث علماء میں اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے, اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا عمومی طور پہ کہ سلف کا کوئی قول لے آنا, مطلب 2 سلف کا, 3 کا, ٹھیک ہے, مطلب 2 صحابہ کا قول آ گیا یا 1-2 تابعین کا قول آ گیا, اور اب آپ کہیں کہ یہ فہم سلف ہے اور اس سے اختلاف جائز نہیں ہے. یہ پوری 1400 سال کی اس جو ہماری تاریخ ہے اس میں کوئی بیانیہ اس کے اوپر نہیں کھڑا, سوائے اس کے کہ ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے فقہا نے خلفائے راشدین کی خلاف فتوے دیے ہیں. مطلب ہمارے جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں جن کی فقہوں کو فالو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, انہوں نے کتنی ہی مسائل میں, اب تو صحابہ کی جو فقہ ہیں وہ مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں, انسائکلوپیڈیاز آ گئے ہیں. حضرت عمر کی فقہ, حضرت ابو بکر کی, حضرت عثمان کی, حضرت علی کی, حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان سب کی فقہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں, تابعین کی بھی آ گئی ہیں. تو اتنی بیسیوں کے سینکڑوں مسائل ہیں کہ جن میں ہمارے فقہا نے, محدثین نے خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی آراء سے, فقہی آراء سے, اجتہادات سے اختلاف کیا, اور خود انہوں نے بھی کیا اور بعد میں آنے والوں نے بھی ان سے کیا. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جی اب آپ یہ بات کہ ہاں ایک بات کی پابندی ہوئی ہے, وہ یہ کہ اجماع کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا, اجماع کو لوگ جو ہے وہ فالو کرتے رہے. اچھا, اب آپ دیکھیں جیسے ہماری وہ مدعا میں بھی خیر وہ مثال آئی تھی, اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں. جیسے یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو اختلاف تھا حضرت عبداللہ بن زبیر سے مدعا کے مسئلے میں, وہ روایت ہمارے سامنے آئی تھی, وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ایک شخص یہاں پہ بیٹھا ہے, آنکھوں سے بھی اندھا ہے, دل کا بھی اندھا ہے, مدعا کی جواز کا فتویٰ دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی آگے سے سنا دی کہ کم عقل, مطلب تمہارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ امام المتقین کے دور میں ہم نے مدعا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے 64 ہجری کی, خلفائے راشدین کا دور بھی گزر گیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی دور گزر گیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, دوسرے صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہی تھا کہ ان کو کسی نے کہا کہ جی متع جائز ہے, انہوں نے کہا بھئی حرام ہے. تو انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عباس تو جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں کیوں نہیں بولتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے اختلاف کیا. اچھا, اسی طرح خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں روایت ہے یہ کہ بیوی کے ساتھ دوبر میں جماع کو جائز سمجھتے تھے. اب صحیح بخاری میں جواب, اب اگر آپ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ صاحب, اب یہ ایک قول نہیں ہے نا, ایسے 20 اقوال ہیں کہ آپ کے لیے شاید اس کو بیان کرنا ممبر پہ مشکل ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جی یہ صحابہ کی رائے ہے, یہ تابعین کی, یہ تبع تابعین کی رائے ہے, چاہے جائے کہ آپ لوگوں کو یہ قائل کریں کہ جی یہ فہم سلف ہے, اب اس کی آپ پیروی کریں. ڈاکٹر صاحب, اس میں شاذ جو رائے ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے پھر؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ اوپینینس کو ہم نے شاذ قرار دے دیا, اور اسی طریقے سے پھر تو ایک تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا شاذ رائے کا کوئی کانسیپٹ پھر پایا نہیں جاتا ہمارے؟ اصل بات یہ ہے کہ شاذ رائے کا تو کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ہم اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے, تو ان کی اس سے مراد کیا ہے؟ صحیح, کیا ایک صحابی کا فہم بھی حجت ہے؟ اگر ایک صحابی کا فہم بھی حجت ہے,
یا تو آپ کہیں نا کہ ایک صحابی کا فہم بھی حجت ہے. اگر ایک صحابی کا فہم بھی حجت ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. مطلب ان کے فتاوی ایسے ہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے, آج ساری دنیا حج تمتع کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر صحابی سے جو ہے وہ آپ کو ایسی آراء مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں, ٹھیک ہے, جو امامت کرواتے ہوئی جو قرات پڑھی ہیں, آج ان کو شاذ قرات کہا جاتا ہے. صحیح, بالکل, مطلب ان کو مانا ہی نہیں جاتا. صحابہ کرام کے اپنے پرسنل مصاحف تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پرسنل مصحف تھا, آج ہم ان کو نہیں مانتے, لیکن وہ اس کے بعد اب دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے والذکر والانثی, اور وہ اس پہ اصرار کرتے تھے اور ان کے شاگرد بھی اصرار کرتے تھے یہی صحیح قرات ہے. تو قرآن کے حوالے سے اختلافات ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, تو آپ سب نے کیا کہا کہ جی اس فہم سلف کو نا سائڈ پہ رکھو, سائڈ پہ رکھو, ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جلیل القدر صحابہ جو کہ فقہاء صحابہ میں سے تھے, آپ نے اٹھا کے ان کے سائڈ پہ رکھ دیا. کیوں رکھ دیا آپ نے سائڈ پہ؟ آپ نے کہا ہم نہیں مانتے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود آپ فہم سلف کا نعرہ لگا کے فہم سلف کو سائڈ پہ رکھے جا رہے ہیں, تو آپ کی فہم سلف سے مراد کیا ہے؟ جب تک آپ مراد واضح نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا آپ کا ہمارے سے کیا اختلاف ہے؟ ڈاکٹر صاحب, وہ میرا خیال ہے اس معنی میں مراد لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ جس طریقے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی دین, اگر ہم نے کسی چیز کو دین شمار کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی فرام دا قرآن اور دا سنہ, یعنی وہ قرآن اور سنت کے مین سورسز میں سے ہی ہمیں ملا ہو. اس کے ساتھ ساتھ اب اس سنت کی جو تعبیر ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے یا قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے, تو جو مقصد ہے میرا خیال ہے, جو یہ مطلب آرگیومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق چھوڑ نہ دیا جائے. جیسے کہتے ہیں نا شتر بے مہار, ہر بندہ جو چاہے اس کی انٹرپریٹیشن کرے. اس فہم کو, اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے یہ پورا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو انوملیز جسے کہتے ہیں شذوذ نظر آتے ہیں, کچھ جیسے آپ نے اوپینینز بتائے وہ پائے جاتے ہیں, اور لیکن پھر بھی ہمیں ایک طرف ایک مین اسٹریم اسکالرشپ نظر آتی ہے کہ ایک رجحان نظر آتا ہے, ایک انکلینیشن نظر آتی ہے. اگرچہ ہر دور میں اس رجحان کے مخالف لوگ بھی پائے جاتے ہیں, انلیس کہ وہ کنسنسس ہو. تو پھر یہاں پہ وہ پھر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اعتماد والی بات ہے کہ ہم اس چیز کی طرف اعتماد کر لیتے ہیں. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اعتماد ہی ہے کہ اس کو کوئی بندہ پھر بائنڈنگ کیسے کنسیڈر کرے. یہی سوال ہے نا کہ یعنی آپ اس کو قرآن و سنت کی طرح کہ جیسے اس کا انکار کرنا, کیا وہ حدیث یا قرآن کا انکار؟ اصل میں اصل بات یہ دیکھیں, بات یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فہم سلف کی طرف نہ دیکھیں. دیکھیں ہمارا اپنا رجحان یہی ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے فہم سلف کی طرف دیکھتے ہیں, صحابہ کے اقوال, تابعین, تبع تابعین. ٹھیک ہے, تمسک ہمیں اختیار کرنا ہے, ہمیں روایت سے جو ہے وہ کٹنا نہیں. یہ ہماری دینی روایت ہے. ہم تو کہتے ہیں فقہا, اب دیکھیں ہم کمپیریٹو فقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم تو فقہا کے اقوال بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ہم صحابہ کے تابعین کی کیوں نہیں بیان کریں گے؟ کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اپنی رائٹنگز میں بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. مسئلہ صرف ایک ہے کہ حجت ہے کہ نہیں. حجت کا مطلب ہے کہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں. اگر وہ بائنڈنگ ہے تو کس دلیل سے بائنڈنگ ہوا؟ جس دلیل سے وہ بائنڈنگ ہوا اس دلیل سے عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان سب کے وہ فتاوی کیوں نہیں بائنڈنگ ہوتے جن کو آپ نے بھی سائٹ پہ رکھا ہوا ہے؟ سائٹ پہ اس طرح سے رکھ دیا ہوا ہے کہ اب آپ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ممبر پہ بیٹھ کے کہ یہ بھی کوئی اوپینین ہے. اگر کوئی ذکر کر دے آپ کہتے ہیں یار خاموش رہو, مہربانی, تمہاری فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ صحیح بخاری میں ان صحابہ کے یہ اقوال موجود ہیں, یا پھر یہ ان سے خطا ہو گئی, ان سے غلطی ہو گئی, یا ان کو پتہ نہیں تھا. ہم اس طرح کے یعنی ان کے حوالے سے تعویلات کرتے ہیں, تعویلات کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کا فہم, تو ہمیں صحابہ کے فہم کو علی الاطلاق کیا لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, یعنی علی الاطلاق کیا وہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے؟ یا اگر ہمیں یہ لگے, ہمیں سے مراد عامی نہیں, ایک عالم کو, کہ صحابہ کا یہ فہم کتاب و سنت کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو کیا وہ اپنے فہم کے اوپر عمل کر سکتا ہے ایک عالم, جب کہ اسے لگ رہا ہو کہ صحابی کا فہم کتاب و سنت کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ ہاں, کیا یہ کیس ہے؟ یا اسے ہر صورت میں صحابی کے فہم کو ترجیح دینی چاہیے اپنے فہم کے اوپر؟
یہ بیسیکلی مسئلہ اختلاف، یہ پریکٹیکل پرابلم ہے. ہاں. تو اس میں میری یہ رائے ہے کہ دیکھیں ہر جگہ تو آپ کو ایسا اختلاف نہیں نا پیدا ہوتا صحابی اور تابعی سے کہ اب آپ کہتے ہو کہ جی نہیں جی مجھے صحابی اور تابعی سے اختلاف، ہر جگہ تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ مسائل صحابہ کو بھی پیش آئے. یہ روایت ہے، اب عبداللہ ابن عمر جو ہے نا یہ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک آدمی ان کے پاس آیا شام سے، کہنے لگا کہ جی حج تمتع جائز ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حسن جمیل، ٹھیک ہے کرو، وہی مطلب ایک وزٹ میں آ جائے. اس بندے نے کہا فإن ابا کا کانا ینہا عن ذلک، آپ کو پتہ ہے آپ کے ابا جی اس سے منع کرتے تھے. اب دیکھیں کتنی چوٹ ماری ہے. اور حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، ایک عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے سے اس کو کہا ویلک فإن کان ابی قد نہا عن ذلک وقد فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ابا نے اس سے منع کیا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وَأَمَرَ بِهِ، اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم بھی دیا ہے، فَبِقَوْلِ أَبِي تَأْخُذْ، میرے ابا کے قول کو آپ لے رہے ہو، ام بِأَمْرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے قول کو چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے، قال بِأَمْرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال قم عنی، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پکڑو اور جاؤ جا کے حج تمتع کرو. اب فہم سلف کیا آیا ہے یہاں پہ؟ اب یہ ایک روایت نہیں، ایسی 20 روایتیں آپ نکال لیں گے کہ خود صحابہ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا. وہ جب ان کے سامنے کسی اور صحابی کی رائے پیش کی جاتی تھی اور اس صحابی کی رائے کو اگر وہ سنت رسول، وہ ان سے بڑا صحابی ہوتا تھا. اب یہاں تو کوئی بات ہی نہیں، باپ بیٹے کے تو بات ظاہری بات ہے، وہ خلیفہ ثانی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فضائل ہیں. اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے والد محترم کی جو رائے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو سنت کا نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں دیکھیں نا یہی مسئلہ ہوا نا کہ اب یہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھیں سلف کو کیا نہیں پتا، آپ کا فہم سلف سے زیادہ آ گیا. تو یہاں وہ سوال کیا پیدا نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن عمر کا فہم کیا حضرت عمر سے زیادہ تھا. جیسے ہم نے پچھلی اپنی ایپیسوڈ میں موتا کے حوالے سے بات کی تھی، اب اتنی بڑی یعنی ملٹیپل اسکالرز صحابہ میں وہ اس کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یار یہ کوئی چھپا ہوا مسئلہ نہیں تھا، یہ صحابہ کے درمیان ڈسکشنز ہوتی تھیں لیکن اس کے باوجود اختلاف پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسٹرکٹ اختلاف پایا جاتا تھا. اب سب سے بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، صحیح، باہمی قتل و غارت سے منع کر دیا نا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، 3 گروپ بن گئے. ٹھیک ہے، 3 گروپ بن گئے نا، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، یا اس سے پہلے جنگ جمل میں کچھ عشرہ مبشرہ کی طرف تھے، یا امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو دونوں سے لا تعلق ہو گئے. ان کے پاس بھی حدیثیں تھیں اور وہ ایسی روایتیں بیان کرتے تھے کہ فتنہ شروع ہو جائے تو اپنی تلوار توڑ دینا اور یہ کر دینا وہ کر دینا ہے. اب اتنے بڑے مسئلے میں جب کہ صحابہ خود منقسم ہو گئے، مثال کے طور پہ یہاں پہ میجورٹی جو تھی نا، اگر آپ میجورٹی کی بات کریں صحابہ کی تو وہ آپس میں لڑائی میں انوالو ہوئی ہے، کم لوگ تھے جو کہ سائڈ پہ ہوئے، میجورٹی چنے ہیں، باقاعدہ آپ ان کے نام لیتے ہیں. لیکن آج کوئی ایسا عالم جو اس کو اپریشیٹ کر سکے اس رائے کو کہ میجورٹی جو باہمی طور پہ جنگ و جدال میں ملوث ہوئی تھی تو انہوں نے اچھا کام کیا، اور جو علیحدہ ہو گئے تھے وہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھے، ایسا نہیں تھا. تو اب وہ جو کم والے تھے ان کے فہم کو آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ وہ فہم میچ کرتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس میں تم نے آپس میں لڑائی میں نہیں پڑنا، مسلمان امت کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک، تو صحابہ کرام کا فہم بہت سارے مقامات پہ آپ خود اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں نا کہ حجت ہے، خود اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو اچھا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ اس قسم کی روایتیں ہمیں بہت سی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تبصرہ کر جاتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف کر جاتے تھے، خلفائے راشدین بھی آپس میں اختلاف کر جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کو حجت اور بائنڈنگ نہیں مانتے تھے. یہی معاملہ ہمیں تابعین میں بھی نظر آتا ہے. تابعین میں جیسے دیکھیں سعید بن مسیب، اب ان کا یہاں پہ میں نے اپنی کتاب، یہ میری کتاب ہے مقالات عقیدہ اور منہج، اس کو میں نے کھولا ہوا ہے، اس میں تفصیل سے نا میں نے اس پہ منہج کے اوپر بحث کی ہے، منہج کے حوالے سے. خیر
مدخلی جو گروپ ہے ہمارے یہاں ایک، اس کے اوپر بھی ایک ہم انشاءاللہ سے مستقل ایپیسوڈ کریں گے، ان کے حوالے سے بھی کیسے وہ پیدا ہوئی ہے سارا کچھ. انہوں نے حضرت عثمان سے بھی ان کا سما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی، 2 خلفائے راشدین سے ان کا سما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ان کا نکاح، داماد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، سعید بن مسیب. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو ہریرہ مکثر الحدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان کی ہیں، تو وہ نالج حدیث کا ان کے پاس ہے. سعید بن مسیب ایسے معروف تابعی ہیں، سب ان کو جانتے ہیں. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مفتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کو یہ درجہ دیتے تھے. اچھا، اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ حکمرانوں کے اوپر اعلانیہ نکیر کرتے تھے. بہت معروف ہے، بہت معروف ہے. مطلب آپ کی اسماء و رجال کی کتابیں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہ یہ حکمرانوں پہ جو ہے وہ اعلانیہ نکیر کرتے تھے. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فہم سلف، ابھی ہم ایک خاص گروپ کو مخاطب کر رہے ہیں نا جنہوں نے ہمارے خلاف محاذرائی کھولی ہوئی ہے، تو فہم سلف اگر حجت ہے تو یہ فہم سلف کوئی کیوں نہیں حجت؟ اچھا، اب وہ چلاک اتنے ہیں، تیز اتنے ہیں. جب ہم نے یہ گفتگو کی، یہ چیزیں اسماء و رجال کی کتابوں سے نکالی کہ جی یہ تو حکمرانوں کے خلاف خروج کی بھی قائل تھے یا ان کو کرٹیسائز کرتے تھے اعلانیہ، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو سعید بن مسیب پہ جو ہے نا حافظ زبیر جو ہے وہ تان کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. یعنی اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی کہ آپ نے جو اقوال پیش کی ہیں اسماء و رجال کی کتابوں سے، کیا ایسی لکھا ہوا ہے یا سعید بن مسیب ایسی کرتے تھے نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ جی عوام الناس ہے نا، وہ تو ہے جذباتی، ایک جذباتی بات کرو جی یہ تو جو ہے وہ سعید بن مسیب علیہ رحمہ کو باغی کہہ رہے ہیں. وہ بھائی میں کیوں باغی کہوں گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں یہ اقوال موجود ہیں کہ وہ اعلانیہ نکیر کرتے تھے. اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا یہ باتیں غلط لکھی ہیں آپ کی کتابوں میں؟ ٹھیک ہے، اگر صحیح لکھی ہیں تو یہ فہم سلف کیوں نہیں حجت؟ سعید بن مسیب اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، صحابہ کے براہ راست شاگرد ہیں، لیکن ان کا منہج اب جو ہے نا وہ اخوانی منہج کہلا رہا ہے، ان کا منہج جو ہے وہ آج حزبی منہج کہلا رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب سب سے بڑی گالی ہے ان کا منہج. آپ نے ان کے منہج کو اتنی سب سے بڑی گالی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک نہیں، مطلب اب آپ دیکھیں نا، اور یہاں پہ مطلب کافی زیادہ میں نے یہاں پہ حوالے دیے ہیں اپنا تابعین میں سے. اسی طرح تابعین میں سے آپ سفیان ثوری علیہ رحمہ کو لے لیں. اب سفیان ثوری بھی بہت بہت بڑا نام ہے نا، حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے بہت سارے اقوال نقل کیے جاتے ہیں. اب شروع ہی ہم نے ان کے قول سے کیا تھا. اصل میں ان کی عام طور پہ آپ دیکھیں نا، سلف کی جو کرٹیسزم ہوتی تھی وہ حکمرانوں پہ ہوتی تھی. سیدھی سی بات ہے، وہ بلنٹ لوگ تھے، وہ سب سے پہلے پکڑتے تھے بنو امیہ بنو عباس کو. ٹھیک ہے، پبلکلی ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، ان کی مراد ان کی بدعتیں ہوتی تھیں. اچھا، یہاں انہوں نے کیا کام شروع کر دیا، وہ سارے اقوال سلف کے اٹھا کے جو ہے وہ علماء کے اوپر فٹ کرنے شروع کر دی. ٹھیک ہے، یعنی حکمران کے بارے میں تو یہ نیریٹو بنا لیا، اس کو تو آپ جو ہے نا اس کا تو کان ڈھونڈیں نا، آپ کہیں آپ کو پرسنلی اس کا کوئی کان فارغ مل جائے اور اس کے بیڈ روم میں جا کے آپ اس کے کان میں جا کے خسر پسر کر کے اس کو نصیحت کر دیں. اور جو عالم ہے بہت بڑا، جس کی کوئی عزت ہے احترام ہے سوسائٹی میں، اس کو آپ بے شک جو ہے وہ ممبر پہ جو گالی آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو وہ گالی دے دیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کام تو علماء کے ساتھ کرنا چاہیے تھا کہ ان کے کان میں جا کے آپ خسر پسر کرتے، علماء کا آپ یہ احترام کرتے. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن حکمرانوں کو وہ انبیاء کے وارث والا سٹیٹس دے دیا ہے کہ اس کے لیے تو وہ یہ ثابت کر دیا کہ جو اس کے تو قدموں میں جا کے بیٹھو نا، اور اس کو تو ممبر پہ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ منہج کی خلاف ورزی ہو جائے گی، سلفی منہج کی. ٹھیک ہے، اور علماء کو جو مرضی رگڑا لگاؤ. حالانکہ آپ کے سلف سارے جو بتی کہہ رہے تھے وہ تو حکمرانوں کو کہہ رہے تھے. تو حضرت سفیان ثوری کے بارے میں امام ذہبی علیہ رحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، تذکرۃ الحفاظ میں کہ جی حکمرانوں پہ اعلانیہ نکیر کرتے تھے. اور مطلب المہدی باللہ ایک عباسی خلیفہ تھا، اس کے حوالے سے بھی ان کی کچھ وہ نکیر وغیرہ سامنے آئی. تو اب فضیل بن ایاز کو لے لیں، ایک مطلب لمبی چوڑی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ باقاعدہ کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ کے سلف میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے وہ جو اپنا جلیل القدر مطلب محدثین تھے، فقہا تھے، انہوں نے کس قدر شدید نکیر کی ہے حکمرانوں کے اوپر، اور اعلانیہ نکیر. میں ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں شیخ عبدالعزیز الطریفی، ان کا میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر سنا تھا.
تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ایز ایک فقہی رائے کے طور پہ پریزنٹ کیا تھا. ہمارے ہاں عام طور پہ اس کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی اور حساسیت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی کرے گا نا, اس کو تو اللہ معاف کرے اخوانی اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا جاتا ہے. لیکن باقاعدہ علماء, انہوں نے کئی علماء صحابہ کی آراء ذکر کی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اعلانیہ نکیر کی ہے, ہزاری بات ہے. سیدنا حسین رضی اللہ جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں, یعنی اہل بیت میں سے ہیں, یعنی ان سے بڑی کیا اہمیت ہو سکتی ہے, سبحان اللہ, ہمارے لیے سر کا تاج ہے. وہ ان کی رائے. اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی بڑے سعید بن مسیب کا نام لیا, اور بھی کئی تابعین, کئی علماء کا, یعنی کلاسیکل اسکالرشپ میں سلف میں سے ان لوگوں کے نام لیے جو اس رائے کے, یعنی اگرچہ ہمیں رجحان نظر آتا ہے اس بات کو, اور ظاہر ہے ہم کئی اعتبار سے اس اوپینین کو پریفر بھی کرتے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس کہ فتنے سے بچنے کے لیے آپ نہ کریں, اور ہم بھی ظاہر ہے اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن کوئی بندہ اگر اس سے مخالف اوپینین رکھتا ہے, ایز لانگ ایز اللہ معاف کرے وہ کوئی بالکل جسے کہتے ہیں نا ایسی چیز کی طرف نہیں جا رہا جو کہ امت کے لیے ایک بدعت کا تصور ہے, تو ہم اس کو بدعتی اوپینین بہرحال نہیں کہہ سکتے. یعنی یہی فرق ہم میرا خیال آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے, دیکھیں ملیٹنسی تو اور چیز ہے نا, ہم تو ملیٹنسی کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کے سلف نے تو ملیٹنسی کی طرف بھی چلے گئے نا, کتنے خروج ہوئے ایسے, مطلب تابعین کے زمانے میں صرف آپ خروج نکال کے دیکھ لیں, وہ سارے خروج کس نے کیے؟ عبداللہ بن زبیر ہو گئے, یہ سارے خروج کون کرنے والے تھے؟ ٹھیک ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر. اچھا اس کے بعد کی بھی آپ خروج نکال کے دیکھ لیں, اولاد حسن میں سے نفس زکیہ, یعنی بہترین لوگ تھے اس امت کے. ٹھیک ہے. اچھا سعید بن مسیب, ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ میری بیعت کرو. اچھا وہ جلیل القدر صاحب بھی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کی بیعت پہ تو اجماع ہی نہیں ہے, تو میں آپ کی بیعت اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اجماع نہیں ہوگا. تو ان کے گورنر نے ان کو 60 کوڑے لگوائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیعت لینی چاہیے سعید بن مسیب کے, انہوں نے انکار کیا, تو ان کے گورنر نے بھی ان کو 50 کوڑے لگوائے, اگرچہ بعد میں وہ ناپسند کرتے تھے. اب یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے, یہ اس کے اندر واقعات لکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا معاملہ سیدھا نہیں ہے. یہ لوگ تو مطلب اب یہ منہج ہے نا, اب منہج سلف تو پھر یہ ہے, پھر ٹھیک ہے یہ بھی منہج سلف ہے کہ نہیں ہے. اب صرف سعید بن مسیب, اب آپ 2-4 تابعین کی صرف حالات زندگی اٹھا کے دیکھ لینا, اس پہ آپ پروگرام کر لیں تو آپ کا سارا منہج تو جسے کہتے ہیں منہج تو بڑھ جائے گا نا. سیدھی سی بات ہے, جو منہج آپ نے پھیلا رکھا ہے. تو وہ اب مسئلہ یہ کہ کتابیں کس نے دیکھنی ہیں, کتابیں تو کسی نے نہیں دیکھنی. میں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بھی جو ہے وہ تنقید کرتے تھے. انہوں نے کہا جی اس نے حسن بصری رحمہ اللہ کو جو ہے وہ باغی بنا دیا. مطلب اب لوگوں نے تو تھوڑی دیکھنی ہے کتاب کھول کے کہ جی حافظ زبیر صاحب نے کیا لکھا ہے, یا حافظ زبیر صاحب نے جس کتاب کا ریفرنس دیا اس کتاب میں کیا لکھا ہے. انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی بھائی کوئی یہاں ہمارے یہاں مطلب اب ظاہری بات ہے کہتے تو اپنے آپ کو اسلام میڈیا ہے, لیکن حقیقت میں تو فساد میڈیا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو وہ جو فساد میڈیا ہے, وہ فساد میڈیا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, مطلب اس کا ایک ایموشنل جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ جی اس نے یہ کہہ دیا, اچھا اس نے آگے ویریفائی بھی نہیں کرنا کہ کیا کہا ہے, جا کے پڑھنا بھی نہیں ہے, نہ کتاب نہ وہ, مطلب اس نے بس آمنا و صدقنا کہ جس نے حضرت حسن بصری کو گالیاں دی ہیں, اگر انہوں نے یہ کہہ دیا نا تو وہ یہی مان لیں گے جس نے حسن بصری علیہ رحمہ کو گالیاں دی. حالانکہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. تو میں ان کو اکثر اپنی تحریروں میں کوٹ کرتا رہتا ہوں. میں نے تو صرف سوال پوچھا تھا, اب ان کے پاس سوال کا جواب کوئی نہیں تھا. اچھا میں سوال یہی تھا نا بھی فہم سلف حجت ہے, تو ان کا فہم کیوں نہیں حجت ہے, حضرت حسن بصری کا, سعید بن مسیب کا. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے کیا کہتے ہیں جی اس نے کہا جی یہ خارجی ہیں. اچھا بھائی کتابوں کے حوالے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی سوچ غلط ہے, میں تو کہہ ہی نہیں رہا, میں تو اس کا قائل ہوں کہ حکمرانوں کے اوپر اعلانیہ نکیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں آج لیکچر دوں گا تو میں تو سعید بن مسیب علیہ رحمہ کا حوالہ دوں گا, میں تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا حوالہ دے کے میں یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں منہج سلف ہے, یہ فہم سلف ہے, اس فہم سلف پہ آ جاؤ, کہاں گھومے پھر رہے ہو. ٹھیک ہے. میں تو ان کو یہ کہوں گا, لیکن آپ دیکھیں نا وہ چلاک اتنے ہیں کہ بات کس طرح سے بناتے ہیں کہ جی یہ سلف کو جو ہے وہ خارجی کہہ رہا ہے, اور اب ہر بندہ جی یہ سلف کو خارجی کہتا ہے, حافظ زبیر سلف کو خارجی کہتا ہے. آگے بات چلنے ہی نہیں دینی کہ بات اصل میں ہو کیا رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ فہم سلف حجت ہے, فہم سلف حجت ہے, تو فہم سلف کو تو میں حجت مان رہا ہوں, آپ تو مان ہی نہیں رہے. کہنے کا مقصد یہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ یعنی مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ, اور بلکہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہی جو ہمارے ہاں لوگ ہیں بھائی, اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہر بندے کو ہدایت بھی دے اور ہمیں بھی دے, بہت زیادہ جرح اور تعدیل کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ
کہ جی جرا ہونی چاہیے اور تعدیل ہونی چاہیے. باقاعدہ کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں اسکالرز رہے ہیں جنہوں نے میرا خیال ہے کہ کتابیں بھی مرتب کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کل کے علماء کون سے ایسے ہیں جو مجروحین میں شامل ہے اور کون سے ایسے علماء ہیں جن کی عدالت پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم الجرح و تعدیل کے بارے میں تو علماء کی بہت زیادہ جو کتابیں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. باقاعدہ محققین ہم خود مثالیں دیتے ہیں, اصول حدیث سے پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے محدثین جایا کرتے تھے, ان لوگوں سے بات کیا کرتے تھے, حالات زندگی پہچانتے تھے, ان کو اسیس کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد ایک حکم جب لگاتے تھے, ایک ججمنٹ اپلائی کرتے تھے, تو اس ججمنٹ کے اوپر دے وڈ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, اور اس کے پیچھے ایک ایویڈنس ہوتا تھا, ایک پیکنگ ہوتی تھی. ایسے ہی اللہ معاف کرے آپ کسی بندے کو, ایک بندے کے اوپر آپ پھر تو قذف ہو جائے گا نا, بہتان ہو گیا کہ ایک بندہ بیچارہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. آپ نے سنی سنائی بات, ایک تحریر پکڑ لی, یا آپ نے کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لی ہے جو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ تھی, یا آپ نے اس کے ساتھ ایک ڈیو جسٹس نہیں کیا, اور آپ نے پکڑ کے اس پہ ایک پورا جو ہے نا ایک مقدمہ قائم کر کے آپ نے پوری ایک ججمنٹ اپلائی کر دی, تو کیا وہ علم الجرح و تعدیل کے جو اصول جو آپ خود کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ آج کل کے علماء پہ بھی اپلائی ہونے چاہیے, وہ کدھر گئے؟ وہ تو بڑے حساس ہیں. تحکیم کے اصول جو ہیں, ججمنٹ کے اصول علماء نے بڑے مرتب کیے ہیں, اور وہ اتنے سخت ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہی پتہ ہے کہ وہ اگر ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں تو اس سے تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جس پہ ججمنٹ اپلائی ہو, اور شاید علماء نے مرتب اس لیے کیے ہیں تاکہ تکفیر سے بچا جا سکے نا. تکفیر کا مسئلہ جب بہت زیادہ پرومیننٹ ہوا اور خوارج نے تکفیر شروع کر دی, تو علماء نے ان اصولوں کو مرتب اس لیے کیا تاکہ لوگ اس میں محتاط ہوں, اور یہ مشکل ہو, ہر بندے کو کافر نہ قرار دیا جائے. اور وہی علماء, وہی جو اصول ہیں جو ججمنٹ کے تکفیر کے ہیں, وہی اپلائی کرتے ہیں تبدیع کے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغیر سوچے ایک بندے کو سلفی منہج سے فارغ کر دیا, یا کوئی بھی منہج ہے جس سے آپ کا کوئی بھی منہج جس کو آپ سمجھتے ہیں جی فلاں بندہ بدعتی ہو گیا, فلاں بندہ وہ ہو گیا, فلاں بندہ یہ ہو گیا, اور آپ نے اس کے لیے ڈیو محنت ہی نہیں کی. مطلب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس بندے کی کتاب پڑھی جس کی بیسس پہ آپ ججمنٹ دے رہے ہیں, جیسے آپ نے بات کی, بھائی وہ ہو سکتا ہے انہوں نے واقعی ویڈیو ہی نہ دیکھا ہو آپ کو, اور اگر آپ نے نہیں دیا, اور اگر انہوں نے بالفرض اگر آپ نے نہیں کیا, تو یہ تو آپ کی عدالت کے اوپر پھر سوال اٹھتا ہے, آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ یو آر. اور ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو رہی ہے, ویسے میں نے آپ سے اگلا سوال پوچھنا تھا, بس مطلب میں حیران تھا کہ ایک بھائی ہیں, مطلب انہی بھائیوں میں سے آن لائن میں سے, تو انہوں نے ایسے ہی کوئی بات کی, تو آئی کنفرنٹڈ ہم, اور میں نے کہا آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ اس سے متعلق میری بات بھی تھی, تو میں نے کہا آپ کے پاس میرا رابطہ تھا, آپ نے مجھ سے پوچھی نہیں, مجھے پوچھتے میں وضاحت کرتا, یہ بات ایسی نہیں ہے. وہ کسی اور بھائی کے بارے میں تھی, ان کی کوئی انہوں نے بیان کی, تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ایک لمبا سا فتویٰ جڑ دیا, اور وہ وائس نوٹ آیا. اچھا وہ ینگسٹرز کے پاس ہمارے جو کچھ بھائی تھے ان کے تھرو آیا, تو وہ حیران ہوئے کہ یہ فلاں بھائی نے جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تو یہ بات کلیریفائی کر چکے ہیں, وہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ان کا, اور انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی اس کے بارے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ نے یہ بات کیا کی ہے؟ اچھا وہ ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی. اچھا وہ اب اللہ کی طرف سے انانیت آ جاتی ہے جیسے, نہیں وہ جب تک وہ جی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو ہم تو نہیں مانیں گے. یار اللہ معاف کرے, آپ سے سرٹیفکیشن کو چاہیے کس کو بھائی؟ آپ کون سے کوئی بڑے اس وقت کے امام ذہبی ہیں, اس وقت کے امام جو ہے نا وہ امام بخاری ہیں, کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ نہ ملنے سے کوئی بندہ اللہ معاف کرے وہ جو ہے بالکل ضعیف ہو جائے گا. تو اگین سوری بات لمبی ہوگی, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہمارے پاس, سوال میرا یہ ہے, ججمنٹ کے اس طرح کے ججمنٹ کے اصول ہیں, یا پھر کیا وہ کرائیٹیریا ہے جس کی بنیاد پر, یا ہم کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کسی سے ہم کہ وہ بدعتی ہو گیا, یہ بندہ وہ فارغ ہو گیا, یہ اس طریقے سے, کیا ہم اس طرح کے ایٹیٹیوڈ اور رویے کی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کوئی وجہ ہی جواز ہے کہ نہیں ہے اس کا؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے یہاں بغیر تحقیق بھی, مطلب اب کہیں نا کہ اصل میں تو تعصب ہے, بائسنس ہے. ایک واقعے سے نا ساری بات ہم کھولتے ہیں, یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, ہر دور میں ہوا ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ کچھ ایپیسوڈ کریں گے نا منہج کے اوپر, تو میں چیزیں کھولوں گا. امام بخاری سے بڑا محدث کون ہوگا؟ ان کو سلفی منہج سے نکالا گیا, اور نکالنے والی محدثین کی جماعت تھی. ٹھیک ہے, آپ کے اسماء و رجال کی کتابیں بھری پڑی. جب یہ خراسان میں گئے, بلکہ کہا جاتا ہے امام بخاری کی ڈیتھ کی وجہ بھی یہی تھی. ان لوگوں نے اتنا ذہنی ٹارچر کیا امام صاحب کے خلاف, اتنا سخت رویہ, اتنے سخت فتوے دیے. اصل میں امام بخاری تھے بہت گہرے. کچھ لوگ فکری ہوتے ہیں, ہاں خلق قرآن والے مسئلے میں ان کا یہ قول معروف ہو گیا تھا نا, لفظی بالقرآن مخلوق. اب یہ بہت گہری بات تھی, یہ موٹے دماغ کو سمجھ ہی نہیں آئی, سیدھی سی بات ہے. جب وہ موٹے دماغ کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے محاذ کھڑا کر دیا, ایک موب مینٹالٹی کریٹ کی, موب کریٹ کر دی
کہ جی یہ تو خلق قرآن کے قائل ہے امام بخاری، حالانکہ وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے تھے. یہ بہت گہری بات تھی. کسی وقت ظاہر جس کا کوئی فلاسفی کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو مزاج فرق ہوتا ہے بہر العلماء کا. کچھ علماء ذرا فکری ٹائپ ہوتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں ان کی فقاہت، ان کے ابواب میں فقاہت بہت تھی ان میں. تو ہمارے یہاں عام طور پہ وہ محدثین کا مزاج اتنا گہرا نہیں ہوتا جیسے امام بخاری کا تھا، تو اس لیے ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. اب جب یہ خراسان میں بھی گئے تو امام زہلی ایک بہت بڑے امام ہیں علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا جی یہ تو خلق قرآن کے قائل ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو ان کے پاس گیا نا وہ میری مجلس میں نہ آئے. اب پورے خراسان میں ان کا سکہ چلتا تھا، ٹھیک ہے. صرف ایک بندہ ان کی مجلس سے اٹھا ہے، امام مسلم. ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کندھے پہ اپنا وہ رکھا جو ہم اپنی زبان میں سے وہ چادر کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی جو امام بخاری کی مجلس میں جائے گا وہ یہاں سے اٹھ جائے. یہاں تک کہہ دیا. اور امام مسلم نے جرأت کی اور وہاں پوری بھری مجلس سے اٹھ کے گئے. تو امام بخاری کے پاس گیا اور اس کے بعد جو علم وہاں سے پیدا ہوا، امام بخاری اپنی سند سے وہ روایتیں سناتے تھے، امام مسلم اپنی سند سے سناتے تھے. اس کے بعد امام بخاری نے پھر روائز کیا بخاری کو. وہ بخاری کا جو لاسٹ نسخہ ہے نا اس پہ بھی ہم نے ایک پورا ایپیسوڈ کیا. اس میں امام بخاری نے کچھ روایتوں کو جو ہے وہ امام مسلم کی وجہ سے کچھ روایتوں کی کریکشن کی تصحیح کی. خیر بہرحال وہ ایک لمبی خیر ہوئی، ہاں اس سے بڑی خیر پیدا ہوئی. لیکن وہ اتنا ستایا گیا ہے کہ امام بخاری کو جو ہے وہ اتنا زیادہ کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے کارنر کر دیا نا ان کو. اور یہی آزمائش آپ دیکھ لیں شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، جو بڑا عالم آپ اٹھا کے دیکھ لیں. وقت کے جو معاصر علماء تھے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے تھے جن کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اتنے بڑے مفکر کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو وہ محاذ کھڑا کر لیتے. علماء ہی ہوتے تھے. مجھے بتائیں امام ابن تیمیہ جو 2 سال جیل میں گزارتے 2 سال باہر گزارتے تھے، کن کی شکایتوں کی وجہ سے؟ وہ کون تھے؟ علماء ہی تھے. اور کون تھے؟ شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ پہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا کہ جی انہوں نے جو ہے قرآن کا ترجمہ کر دیا، کفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ترجمہ انہوں نے فارسی میں کیا تھا، اس سے پہلے ترجمہ ہی نہیں قرآن کا ہوتا تھا. اتنا بڑا کفر تھا کہ ان کو قتل کروانے پہ تل گئے. تو یہ ہر دور میں رہنا ہے ان لوگوں نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سا چھوٹا دماغ دین کی طرف آ جاتا ہے، چھوٹا اخلاق بھی چھوٹا دماغ بھی. ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے ایک اور بات جیسے آپ نے بات کی، ایک اور چیز پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہمارے ہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی معروف سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی مذہب کا جو لازمہ ہوتا ہے نا وہ اس کا مذہب نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی مذہب آپ نے بعض اوقات ایک لیٹس ازیوم فار دا ورسٹ کیس سینیریو کہ ایک عالم نے ایک رائے دی ہے، اگر وہ عالم ہے، وہ کیپیبل ہے اور وہ کوالیفائڈ ہے کہ وہ اپنی ایک رائے دے سکتا ہے، اگر آپ اس کی امپلیکیشنز نکال رہے ہیں نا، اس کے نتائج کے لازمی یہ ہے اس کا یہ لازمی کہ اس سے تو یہ فائدہ، اس سے تو یہ پتہ چلا، اس سے تو یہ ثابت ہوا، اس سے کرتے کرتے اس نے آپ کو اسلام سے فارغ کر دیا نا آپ نے. تو یہ بھی بڑی واضح ہمیں سمجھانے والی بات ہے کہ بھائی ایک بندہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے، اس کا لازمہ ناٹ نیسیسریلی اس طریقے سے اللہ معاف کرے جیسے خبر واحد کا انکار کرنا کفر تک لے جائے گا. پھر تو اللہ معاف کرے. یہ خبر واحد کے بارے میں جن علماء نے ہمارے ہاں کلاسیکل اسکالرشپ نے، اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے خبر واحد کا استخفاف کیا تھوڑا سا، اللہ معاف کرے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل بھی آج تک ہم فیس کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کرتے کرتے تو اسلام سے باہر نکال دو، آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، سنت کا وحی کا انکار کر رہے ہیں، جی اللہ معاف کرے. تو یہ بھی سمجھانے والی میرا خیال بات ہے کہ بھائی آپ ایک بندے نے اگر لیٹس اسیوم ایک رائے دے بھی دی تو آپ پہلے یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ یعنی اس بندے کو اتنی رسپیکٹ دیں کہ آپ اسے سمجھیں تو صحیح ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے. ایسے ہی. اور ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ہمارے ہاں یعنی ریکمنڈیشن ہے اور کرٹیسزم ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نے ایک بڑا عالم، جب تک آپ نے کسی سے ایک بندے سے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، آپ کیسے اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ مطلب مجھے کئی اسکالرس کا مجھے پتا ہو، مطلب میں نے سنا ہوتا ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ایز لانگ ایز کسی اور عالم نے دیا ہو تو میں کہتا ہوں ہاں فلاں عالم نے ان کے بارے میں کہی، آپ ان کو سن لیں. اور ایون کرٹیسزم ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار ان کے بارے میں کرٹیسزم ہے، میں خود ذمہ داری نہیں لیتا اپنے اوپر، کیونکہ جب میں ذمہ داری لوں گا نا، اللہ معاف کرے کہ جی فلاں ایسا ہے، پھر مجھے جسٹیفائی کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں جی فلاں عالم نے کہا. ایون غامدی صاحب جیسے آپ نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ماشاء اللہ اس پہ بہت، میں نے ڈائریکٹلی غامدی صاحب کو نہیں پڑھا ہوا، آپ کی کتاب پڑھی، اس میں سے کچھ چیزیں سمجھیں اگین. اور میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ مطلب میں اپنے آپ کو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ میں صرف مسئلے کو سمجھ پایا ہوں ابھی. ہو سکتا ہے میں غامدی صاحب، ہو سکتا ہے آپ سے بھی دیکھیں نا، آپ کا بھی اپنا ایک اجتہاد ہے، آپ کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں یہ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں یار ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے ان پہ کام کیا، انہوں نے یہ رائے ہے،
آپ دیکھ لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کی رائے ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا غامدی صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں, کیونکہ پھر وہ برڈن آف پروف میرے اوپر آ جاتا ہے نا. اب میں نے ثابت کرنا, یہ ہمارے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ معاف کرے, وہ ایک بندے کو پکڑتے ہیں اور اس کو لگا کے اس کے اوپر جی, اور پھر اس کے بعد جسٹیفائی نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے خود تو پڑھا ہی نہیں مسئلہ, اور اس کی شکایت پھر بڑے لوگوں نے کی. یعنی غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی تو شکایت ہے ہی ہے, اور بھی آج کل کے ہمارے سوشل میڈیا پہ کئی معروف جو اب اسکالرز ہو, اب تو ان کو لوگ اسکالر سمجھتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو وہ بھی یہ شکایت کرتے ہیں بھائی آپ نے ہماری بات سنی نہیں, اور اس پہ پھر وہ کچے ہوتے ہیں بعد میں. اس میں آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے, بہت سارے لوگوں کو جو کرٹیسائز کر رہے تھے, میں نے کہا کہ سامنے بیٹھ کے بات کرو, اب وہ نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کہیں سے بھی کوئی بات لے آئے گا اور وہ ہمارے مطالعے میں نہیں ہوگی, اور ہماری جو ہے نا وہ وہاں پہ خفگی ہو جائے گی. اچھا, اور بہت سے لوگوں کو چیلنج کرتے پھریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ویک پرسنالٹی جو ہے نا وہ پھر آپ کی پیدا ہوتی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں, مطلب فلاں کو نہیں پڑھنا, فلاں کو نہیں پڑھنا, فلاں کو نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, اب یہی ہے نا سارا منہج کے نام پہ یہی ہو رہا ہے. اچھا, وہ یہ فلاں کو آپ پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں, آپ فلاں کو پڑھنے کی اجازت. ایک ایسی جو ہے نا وہ منہجی میرے ساتھ لگا ہوا تھا, فلاں کو نہیں پڑھنا, فلاں کو نہیں پڑھنا. میں نے کہا کس مدرسے سے پڑھے؟ اس نے ہاں فلاں مدرسے سے. میں نے کہا کمپیریٹو فقہ میں کون سی کتاب پڑھی؟ کہتا ہے ابن رشد کی. میں نے کہا ابن رشد کے عقیدے کا پتہ ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سلفی بورڈ کے اندر ایک کتاب شامل ہے جو آپ کے سارے سلفی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ سلفی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے, ابن رشد, اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ابن رشد کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کفر کے فتوے تک آپ کے سلفی علماء نے لگائے ہیں. تو وہ ہاں, تو مطلب اس کو ہاں, مطلب ارسطو, سارا ارسطو ہے ابن رشد, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ مطلب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, اتنی ناواقفیت ہے, مطلب اب آپ کہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ چند ایک اقوال پکڑے ہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فلانے کو نہیں پڑھنا. اور بھائی آپ فلانے کو نہ پڑھیں, اور آپ وہ جس کی صرف نہ پڑھ رہے ہیں نا, ذرا اس کا عقیدہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں سے جس کی بلاغت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے کوئی شیعہ نکلے گا, کوئی کیا نکلے گا, کوئی کیا نکلے گا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد امام ابن حزم رحمہ اللہ, امام ابن حزم علیہ الرحمہ, اب آپ دیکھ لیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, مالکیہ نے ان کی لائبریری جلا دی. مالکیہ نے پوری ان کی لائبریری جلا دی تھی, تو اس پہ انہوں نے پھر وہ اشعار کہے تھے کہ چلو یہ تو کتابیں تھیں جو تم نے مٹا دیں, ایک علم وہ ہے جو میرے سینے میں ہے, اس کا کیا کرو گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں جس بندے نے تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا, جو ذرا اس کو کرٹیسائز کیا گیا, بلکہ عدم برداشت کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا, اور یہ علماء کے اس روایتی طبقے کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہمیں ان کو علماء کہنا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ علماء کی جو ڈیفینیشن ہم خود پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, دین بتاتا ہے, اس میں خشیت جو ہے, خشیت بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ رویہ ایک عالم کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ کئی لوگ قیل وقال کا نام اگر ہم عالم رکھ لیں تو پھر اورینٹلسٹ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اورینٹلسٹ نے ایسا کام کیا جو ہم تصور نہیں کر سکتے, اور اتنی محنت کا کام. آج بھی ان کی جو کتابیں ہیں دینی, میں حیران ہوتا ہوں. میں چونکہ اورینٹلسٹ کی کتابیں پڑھتا بھی ہوں, مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اور میں بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یار ہماری اسکالرشپ کیا کر رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہماری اسکالرشپ بالکل فضول ہے, الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک خدمت انجام دی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر معیار صرف قیل وقال ہے اور عمل نہیں ہے, کردار نہیں ہے آپ کا, اور رویہ نہیں ہے, اور ایک عالم کی جو آپ ایکسپیکٹیشنز ہماری دین کی کرتے ہیں, ہمبلنس, ہیوملٹی, وہ نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس عمل کام ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اخلاق تو نہیں ہے نا, بندے کے پاس کم از کم ذہن تو ہونا چاہیے نا. وہ آپ ابن حجر پڑھا رہے ہیں, آپ نووی پڑھا رہے ہیں, مطلب سب سے بڑے محدث یہی ہیں نا آپ کے مدارس میں, یہی تو پڑھائے جا رہے ہیں نا. شروحات انہی کی چلتی ہے نا, فتح الباری چلتی ہے یا المنہاج چلتی ہے. اب مسئلہ کیا, ان کا عقیدہ کیا, سلفی عقیدہ ہے. اب آپ کہیں کہ جی اشعری عقیدہ کیا, سلفی عقیدہ, جی بدعتی عقیدہ ہے. تو اہل بدعت کو تو آپ پڑھا رہے ہیں, اہل بدعت کو تو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, اہل بدعت کی تو کتابیں آپ خرید رہے ہیں, اپنی لائبریری کی زینت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عالم میں کچھ نہ کچھ لغزشیں ہوتی ہیں. جس طرح سے بڑے علماء کی جن کو ایکسیپٹنس مل گئی, چلے وہ بھی اس دور میں لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, وقت کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس پیدا ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا بڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو آج آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کل کی سوسائٹی نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو برے تو آپ نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے, تو برے وہی لوگ بنے جنہوں نے ابن تیمیہ علیہ رحمہ پہ ان کے زمانے میں فتوے لگائے, یا شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ پہ ان کے زمانے میں فتوے لگائے. ٹھیک ہے, ان کو تو اللہ نے بعد میں ایکسیپٹنس دے دی. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جو چیز جو ہے وہ حق والی ہوتی ہے تو وہ پردے میں رہ جاتی ہے,
اور جو باطل ہوتی ہے جھاگ بن کے اڑ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میثاق مکہ کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا تھوڑے سے آپ اس پہ وضاحت کریں. یہ جو میثاق مکہ میں میرا خیال کتنے نکات ہیں اس کے 30 کے قریب 30 نکات ہیں. 30 کے قریب اس کے نکات ہیں اور اس پہ کوئی تقریباً 100+ کنٹریز سے علماء آئے تھے. 27 اسکول آف تھاٹ تھے, کنونشن ہوا تھا, سنی اور شیعہ سارے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو اب آپ دیکھیں نا, خیر ہم مدخلیت پہ علیحدہ سے گفتگو کریں گے نا. ایک طرف تو یہ ہمارے یہاں مدینہ یونیورسٹی کی وہ جو پروڈکٹ ہے جو ہمیں ایلینز جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتے ہیں, اور دوسری طرف 2019 میں سعودی گورنمنٹ مملکت سعودیہ جو ہے وہ کیا ڈیسیژن لے رہی ہے. اب یہ دکتور جو ہے محمد بن کیا ان کا نام ہے, دکتور محمد بن عبد الکریم عیسیٰ ایسے کر کے ان کا نام ہے غالباً. تو اب یہ وزیر عدل بھی رہے ہیں اور ابھی تک ہے کبار علماء کے جو ہے یہ اپنا وہ ہیں ممبر ہیں, ٹھیک ہے. محمد بن عبد الکریم علی عیسیٰ ہیں اور یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں رابطہ عالم اسلامی کے. اور ہاں, تو اب 27 سکولز آپ نے اکٹھے کر لیے, شیعہ بھی اکٹھے کر لیے. مطلب ہم تو کسی شیعہ سے ملنے نہیں گئے تھے نا, ہم نے تو صرف تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کر لی, مفتی منیب صاحب سے ملاقات کر لی, وہ بھی جون میں معتدل ہیں دوسرے اسکول آف تھاٹ میں, ٹھیک ہے. اس کو ایک محاذ بنا کے اس کے خلاف جو ہے وہ پتہ نہیں اتنے لمبے چوڑے وہ شروع کر لیے انہوں نے. وہی آپ کا پیغام ٹی وی بھی وہی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے مسلک کے لوگوں کو بلوا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی مرکزی جمعیت والے جو ہے وہ کہاں اتحاد کر رہے ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹی سے, ٹھیک ہے. آپ کے جماعت الدعوہ والے مطلب اوپن تھے, اچھے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث جماعتیں سمجھدار ہیں, میچیور ہیں, سیدھی سی بات ہے. جو سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں نا اس کو فلیکسیبلٹی پیدا کرنی پڑتی ہے. اب جن لوگوں نے 2-4 وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ 35-36 وہ اپنا خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں یہ کھڑی ہوتی ہیں فیمنسٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی 2-4 ایسے ہیں جو منہجی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان میں سے کچھ ایسے اتنے سخت ہیں, ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں یہ بھی خارجی ہیں. وہ مکہ میں وہ ہوتے ہیں شیخ کیا نام ہے مرتضیٰ بخش, ڈاکٹر مرتضیٰ بخش. بلکہ انہوں نے تو ایسے بھی حضرت پیدا کی ہیں, وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں 2 ہی عالم ہیں, ٹھیک ہے. وہ 2 کا نام مجھے بھول رہا ہے, خیر وہ جنگ سے ہیں, پتہ نہیں ان کو ابھی بالغ بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہے, خیر کہنے کا مقصد یہ فکری طور پہ. تو اب یہ صورتحال ہے اس وقت, وہ سختی کہاں جا کے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سختی سے نکلنا ہے, اور جو میچیور جماعتیں اہل حدیثوں میں جو دوسروں کے ساتھ ایک سوشل انٹریکشن کے ذریعے, اب جیسے میثاق مکہ ہمارے خیال میں اچھی چیز ہے. اب اس میں انہوں نے لیکن جو لاسٹ میں ان کا جو ہے آخر میں یہ پورے کا پورا پڑھنے والا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش کرنا چاہیے, اس میں کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو. اس میں بار بار یہ بات آتی ہے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ود ان سیکٹس بھی ہو, بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرفیئر ڈائلاگ بھی شروع کریں. سیمیٹک ریلیجنز میں, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, یہودیت میں, سب تینوں جو ہے وہ ابراہمک جو ہے وہ ریلیجن ہے, ان میں آپ تو آپ کی اسٹیٹ تو یہاں پہ سوچ رہی ہے نا, وہاں جا کے سوچ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کہاں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ہے 2030 کا ویژن. ہمارے ہاں جو ہے نا یہ طبقہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. 40% جو سعودی عرب کی اکانومی ہے نا وہ تیل کے اوپر ہے. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ چلنے والا اس لیے نہیں ہے کہ ساری دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں آنے والی ہیں, ٹھیک ہے. امریکن گیس تھی اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں کیونکہ فیزیبل نہیں تھی, ان کا تیل چل گیا. اب آئندہ جو ہے وہ سولر انرجی بھی آ رہی ہے, تو تیل کو کسی نے نہیں پوچھنا. تو یہ تو ایسے دھڑم سے نیچے آئیں گے نا. تو انہیں لگا کہ ہمیں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے انرجی کے سیکٹر میں, اسی طرح سے اور مطلب مختلف سیکٹرز کے اندر ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا, تاکہ ہم اپنی اکانومی جو ہے جو تیل کے اوپر ہے اس کو ہم نے دوسری چیزوں کے اوپر شفٹ کرنا ہے. مطلب سمجھدار لوگ تھے. 230 کا ویژن جو ہے محمد بن سلمان نے بنایا. اب اس نے ٹورزم کے نام پہ چیزوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. سعودی عرب میں کون آئے گا ٹورزم کے لیے؟ ظاہری بات ہے یہاں کو برقعے دیکھنے تھوڑے آنے, تو انہوں نے وہ سینماز اور یہ سارا کچھ شروع کر دیا, ٹھیک ہے. وہ میوزیکل کنسرٹ وغیرہ وہ ان کے ویژن کا حصہ تھا. ایک تو انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اپنا وہ اکانومی کو بہتر کریں اور اس کے بہت سے طریقے کار ہیں, لیکن یہ کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ شہر بسا رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ پوری ہسٹری ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو کام کیا اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں میثاق مکہ کے نام سے, کہ آپ نے شیعہ سیکٹس کو بھی ٹیبل پہ آپ لے آئے اور آپ نے کہا کہ جی ہم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ جو ان کی مخاصمت تھی, ٹھیک ہے, وہ دوبارہ سے دورے شروع ہو گئے, ان کے وفد آنا شروع ہو گئے, ٹھیک. اسرائیل سے آپ لڑیں آپس میں لڑنے کے بجائے, ٹھیک ہے, اچھی چیز تھی.
لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ضرورت تھی نا, وہ پولیٹیکل ضرورت تھی ان کی سعودی گورنمنٹ کی, وہ تھی کہ انہیں مسئلہ تھا اخوانیوں سے انہوں نے کام لیا ایک وقت میں, ٹھیک ہے, وہ ان کے کام بھی آئے بہت 70s میں 80s میں, ٹھیک ہے نا. محمد قطب جو ہے وہ ام القرآن یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے مکہ مکرمہ میں, میں نے تو انہیں نہیں لگایا تھا اینڈ تک وہیں پہ رہا. سید قطب کے بھائی, میں نے تو نہیں لگایا تھا, ٹھیک ہے. مولانا مودودی علیہ رحمہ کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا, میں نے تو نہیں دیا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے دیا نا. تو اب سعودی عرب سے بڑا تو سلفی کوئی ہے کوئی نہیں. تو وہ اخوانیوں کو اپنے ہاں جو ہے وہ مطلب پڑھانے کے لیے پروفیسر مقرر کر رہے تھے, ان کو جو ہے وہ ایوارڈ دیے جا رہے تھے, اور آج آپ نے اخوانیوں کو جو ہے وہ ایک گالی بنا دیا, ٹھیک ہے. ایک وقت کی ضرورت تھی, ایک دوسرے کے کام آئے, لیکن یہ ہے کہ اب وہاں ایک جو طبقہ پیدا ہو گیا نا, مطلب یہ اس پہ ہم علیحدہ سے ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے, تو اس نے یہ خواہ ایک دوبارہ سے ایک تفریق شروع کر دی. یعنی ایک طرف یہودیوں سے عیسائیوں سے انٹرفیت ڈائلاگ ہو رہا ہے, مطلب محمد بن عبد الکریم عیسیٰ اتنے اوپن ہیں, مطلب ہمیں بھی ان کی اوپننس سمجھ میں نہیں آتی. عیسائیوں کے گرجے میں جا کے گھنٹہ بجا رہے ہیں, سعودیوں کے سینیگاگ میں جا کے وہ جماعت کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیچھے یہودی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف اتنی اوپننس ہے, اور یہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری بھی ہیں, حیا کبار علماء کے آج تک رکن ہیں, ان کے وزیر عدل رہ چکے, حج پڑھا چکے 2022 میں, آپ کے حج پڑھا چکے ہیں یہ, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے, داڑھی بھی ان کی سلفیوں والی نہیں ہے, ذرا ان کو سرچ کر لیں آپ. ایک طرف اتنی اوپننس ہے مذہب کے نام پہ, یعنی آپ کی سلفیت کہاں جا رہی ہے؟ سلفیت کے اس وقت اسٹینڈرڈ ورژن وہی ہے نا, سعودی عرب کا ہے نا, سارا فنڈ وہاں سے آ رہا ہے. وہ سلفیت اب آپ دیکھیں 2030 کی ویژن کے تحت کہاں جا رہی ہے, ٹھیک ہے. وہاں یہودی اور عیسائیوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ یہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور اتنی منافقت پیدا ہوگی, اب یقین مانیں اس بیانیے کی وجہ سے. یہ جو مدخلی بیانیہ ہے کہ یہودی کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں گے, اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, ٹھیک ہے, امریکہ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے, لیکن اخوانی کو اور سلف کے قول بھی لے کے آئیں گے. اب قول آنا شروع ہو گئے ہیں, سلف کے قول آنا بھی شروع ہو جائیں گے. وہ جیسے یہودی کہتے تھے نا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا, یہ مسلمانوں سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہودی جو ہے وہ ہمارے زیادہ قریب تھے, مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. ہم بھی اہل مطلب کتاب والے تھے, وہ بھی کتاب کو ماننے والے تھے, ہم بھی نبوت رسالت کے, وہ بھی, لیکن نہیں, عصبیت اتنی زیادہ آ گئی تھی. تو ان کو سوچنا چاہیے, یہ سارے جو منہجی جو گروپ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ 2019 میں جو میثاق ہو چکا ہے, اور اس میثاق کے اوپر جو حکومت عمل درآمد کر رہی ہے, اور آپ ہو تو ان کو جا کے کان میں سرگوشی بھی نہیں کر سکتے, مطلب اتنی جرت بھی نہیں ہے. تو 2030 تک کیا ہونے والا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ کی سوچ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ادھر آپ صرف گالیاں دے رہے ہوں گے کہ یہ اخوانی ہے, یہ جماعت اسلامی کا ہے, یہ ڈاکٹر اسرار کا ہے, یہ اسراری ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکان ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں یہودیوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانے کھائے جا رہے ہوں, اور عیسائیوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک اوپینین وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جن علماء کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایوارڈز بھی ملے, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس وقت, یہ تو بعد میں ان کی خرافات اور یہ چیزیں واضح ہوئی. تو بندہ ان سے سوال پوچھے کہ یہ تو پھر اللہ معاف کرے جنہوں نے ایوارڈ دیا وہ انتہائی غیر ذمہ دار تھے, کہ بھئی آپ ایک بندے کو ایوارڈ بھی دے رہے ہیں دینی معاملے میں, دینداری کے اوپر ایوارڈ دے رہے ہیں, ان کے دینی خدمات پر, اور آپ نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی, اور حکومتی لیول پہ کام ہو رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے دے دیا, چلے میری تو انکمپیٹنس ہو سکتی ہے, لیکن حکومتی لیول پہ ایوارڈ مل رہا ہے. پھر سبحان اللہ ان کا لٹریچر, یعنی میں رہا ہوں وہاں پہ, سبحان اللہ اتنا لٹریچر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا آفیشیل, آپ سمجھ لیں آفیشیل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایسے مطلب اوپنلی اویلیبل ان کے سینٹرز موجود تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے جو فالوورز ہیں جماعت اسلامی کے سینٹرز موجود تھے, سارا کچھ ہوتا رہا. دا مومنٹ جہاں پہ یہاں پہ وہ اوپر سے چینج ہوا, ایک یعنی ایک ان کو انڈیکیشن ملی کہ اب آپ نے اس طرح نہیں کرنا, اب اپوزٹ ہے, تو ہماری اسکالرشپ بھی 180 ڈگریز بدل گئی. ساری نہیں بدلی, کچھ ان میں سے تھے, کچھ ان میں سے, لیکن وہ بہت زیادہ ان کو پھر وائس بھی دی گئی نا, مطلب وہ بہت یعنی پاورفل وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ باقاعدہ وائس دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح ہو گیا, ابھی یہ معاملہ اگر ٹھیک ہو جائے, جیسے ابھی ٹھیک ہو جائے گا تو پھر شیعوں کے بارے میں, شیعت کے بارے میں بڑے اوپن ہے. یہ ایک سوشل ٹیسٹ آپ کر لیں, سوشل ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ جیسے ہی ان کی حالات اوپر سے ٹھیک ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ 180 ڈگریز میں دوبارہ پھر وہ تشیع کے لیے, شیعت کے لیے جو ایک نرم آراء اقوال سلف سے ہی ملنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے یعنی ایک یعنی سینسٹیوٹی, یعنی میرا خیال ہے کہ
آپ کا خیال ہے فکری کیا کمزوری ہے, کیا ہے؟ یعنی سر اپنی رائے ہے کوئی نہیں, ساری اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ جی پولیٹیکل ایک ورژن ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق سارے نیچے چل رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اپنی کوئی رائے تو ہے کوئی نہیں اس کے مطابق. میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ سلف جو ہے نا اصل میں وہ تھیلی ہے جس تھیلی میں ہاتھ ڈالیں جو نکالنا چاہیں اس میں سے نکال آتا ہے, جیسے عمر و عیار کی زنبیل ہوتی تھی ہمارے یہاں بچپن میں. اب یہ صورت حال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہر قسم کا آپ کو تھیلی قرار دے رہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم والے, ایک صاحب سے میری بات ہو گئی, وہ یہی من ہے جی, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے محمد قطب کو کوٹ کیا, محمد الغزالی کو کوٹ کیا, ٹھیک ہے. اب یہ تو اخوانی ہے, اخوانی فکر کے لوگ ہیں. میں نے کہا اب مجھے بتائیں, یار رحیق المختوم تو آپ کے ہر لائبریری میں ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے, تو آپ کے سلفی کبار علماء تو اخوانیوں کو کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پازیٹیولی کوٹ کر رہے ہیں, ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں. اب یہ بھی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بھی سلفی نہیں ہے. علامہ احسان علیہ ظہیر علیہ رحمہ پہ فتوے لگنا شروع ہو گئے کہ جو وہ سلفی نہیں ہیں, کیونکہ وہ حکومت کے بارے میں جو ہے وہ پبلکلی تنقید کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب ہیں علیہ رحمہ, تفسیر القرآن والے, مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں علیہ رحمہ. اب جتنے اہل حدیث علماء کو اٹھا کے دیکھ لیں, اب یہ مولانا مودودی کو کوٹ کرتے ہیں, پورے ان کے پیراگراف ان کی جو ہے وہ تفسیر سے اٹھا کے کوٹ کر جاتے ہیں. یہاں اگر ہم لوگ نام بھی لے لیں تو یہ کہتے ہیں جی شاید مطلب کوئی گالی دے دی ہے. شیخ صاحب میں ان کی زبان جو ہے وہ پلید ہو گئی ہے. بات بتاؤں, پچھلے دنوں ہمارے ایک بھائی نے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے عالم دین ہیں اس ٹائم سعودی عرب کے, اور یعنی سلفی, ابھی یہ سارے بھائی جو ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ شیخ صالح الفوزان کو بہت کوٹ کرتے ہیں, اور یہ شیخ صالح الفوزان کا اس ٹائم جو رتبہ ہے وہاں پہ سعودی عرب میں اسکالرشپ میں بہت بڑا ہے, بزرگ عالم ہے. آپ حیران ہوں گے, ایک بھائی نے ان کی کتاب سے باقاعدہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ نکل کیا, میرے پاس ہے باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے, اس میں لکھا ہے قال الشیخ ابو الاعلی المودودی فی ردہ علی القادیانیہ. ان کو قادیانیت کے اوپر کوٹ کیا ہے شیخ نے, شیخ صالح الفوزان نے. اور یہ کتاب ان کی جو ہے نا وہ کون سی ہے, یہ ہے الارشاد, اور عقیدے کی کتاب ہے, الارشاد الی صحیح الاعتقاد والرد علی اہل الشرک والالحاد. یہ صالح الفوزان کی کتاب ہے, الارشاد الی صحیح الاعتقاد والرد علی اہل الشرک والالحاد. عقیدے کی کتاب کے اندر انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کو یہ کوٹ کریں, آج کل کے ہیں. یعنی چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی شیخ البانی, شیخ ابن عثیمین, شیخ بن باز, یہ بڑے بڑے ائمہ, ان کو تو پتہ نہیں چلا ان کے بارے میں, تو ان کے کیا عقائد تھے, ان کے عقائد کیا تھے, یہ سمجھ نہیں سکے, چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اب یہ تو آج کل کے ہیں نا, ان کو تو سارے چیزوں کا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن, ہماری سوچ یہ ہے کہ خیر کا کام جس میں غالب ہے نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی دیکھیں اس کے جو مسائل سے آپ کو اختلاف, مولانا مودودی کے بارے میں تو آپ نے بڑی تنقید کی ہوئی ہے, مطلب جن مسائل سے ہمیں ان کا اختلاف ہے ان کو ٹھیک ہے, آپ کہیں جی ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا مولانا مودودی رحمہ اللہ کی, اس کے اوپر جو صحابہ کے مسئلے پر سخت کرٹیسزم بھی کیا تھا, تو جہاں پہ وہ باعزت شخصیت ہے آپ ان کو اس طریقے سے. اب یہ بات دیکھیں, کہنے میں کوئی حرج نہیں. اب حضرت کیا نام ہے اپنا, کیا نام ہے جو ہمارے ابھی ایک مولانا فوت ہوئی ہے, عزیر شمس رحمہ اللہ بالکل علیہ رحمہ, وہ مولانا مودودی کی اتنی تعریف کرتے بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو اسی طرح جو علماء جنہوں نے پڑھا ہے مطلب دوسروں کو, تو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا, انہوں نے اپریشیٹ کیا, ان کے کام کو اپریشیٹ کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے کام کو آپ اپریشیٹ کریں جن کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. اب تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے جو اہل حدیث ہیں نا, ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, ڈاکٹر فرحت, ان کو آپ منت سے نکال چکے ہیں. اب یہ صورتحال وہاں دوسرے اسکول آف تھاٹ میں بھی پیدا ہو رہی ہے, مطلب دیوبند یا بریلوی, بلکہ اہل تشیع میں بھی آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ ساری ایک دوسرے کو اپنے مسلکوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو اب مسلکوں کی خدمت جو ہے وہ صرف یہی رہ گئی ہے کہ اپنے مسلک میں 2-4 جو بندے ہیں وہ بھی نکال دیں آپ, وجہ اس کی کہ جی آپ لوگوں کو اپنے مسالک میں لے کے آتے, اب نکالنے کا کام زیادہ ہو رہا ہے, داخل کرنے کا کام تو بالکل ہی ختم ہو گیا. یہ صورتحال ہے. بس اللہ تعالیٰ اس سوچ سے جو ہے, خاص طور پہ اصل میں یہ ساری باتیں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو سمجھتا ہے, اور وہ پہلی اس سارے پھڈے سے متنفر ہے, ٹھیک ہے. اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں صاحب آپ, وہ تو یہ سمجھتا ہے. لیکن مدرسے کا جو ہمارا طالب علم ہے نا, وہ تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع ہوا ہے, لیکن زیادہ تر ابھی تک بھی وہ, کیونکہ 8 سال جس طرح سے اس کی تربیت ہوتی ہے نا, تو اس کو صرف اتنا ہی سکھایا جاتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے, اور یہی ٹھیک ہے میں اس کا مسلک بھی نہیں ہوتا, اس مسلک کی جماعت کا ایک نمائندہ عالم ہوتا ہے جو اس کے نزدیک بس وہی سلفی منہج ہوتا ہے. اس کا پورا مسلک بھی سلفی منہج پہ نہیں ہوتا.
یعنی ڈاکٹر صاحب اس میں جو پھر خلاصہ یہ ہے آج کی ڈسکشن کو، جیسے اگر ہم کنکلوڈ کریں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم یعنی جو آپ نے بات اٹھائی وہ یہ تھی کہ جو مجھے مطلب جو ایزیلی سمجھا سکتے ہیں اور سمجھ آئی کہ سلفی منہج کو اور اجماع سلف کو علیحدہ رکھیں. تو اگر تو آپ سلفی منہج کو اجماع سلف کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی نا کہ اس میں اجماع ہو چکا ہے. اور اگر فار ایگزامپل اگر آپ اس کو اجماع سلف نہیں کہتے، فہم سلف کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ تمسک ضرور رکھیں. لیکن اگر کوئی بندہ دوسری رائے لے آتا ہے تو اس کو جو ہے نا فہم سلف کی مخالف نہ کر. ایسے ہی ہے آپ یہ کہنا؟ نہیں، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب یہ غلط ہے. اصل میں دیکھیں، ایک ہے فہم سلف، ایک ہے منہج سلف. منہج سلف حجت ہے، بائنڈنگ ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھوڑا فرق بھی بتا دیجیے پھر کیا. منہج سلف سے مراد وہ میتھڈالوجی ہے جس میتھڈالوجی کے مطابق انہوں نے کتاب و سنت سے استدلال کیا، یعنی ان کی اصول فقہ کیا تھی. ٹھیک ہے، ایک ہے ان کی فقہ. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر وہاں پہ بھی تو ہمارے پاس متکلمین آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی تو اختلاف آ جاتا ہے نا. ہاں، نہیں، ابھی ہم منہج سلف اس معنی میں کہہ رہے ہیں نا کہ سلف کا منہج یہ تھا کہ ہر چیز کو کتاب و سنت پہ پیش کرو. جو آج ہمارے یہاں اہل حدیث کا منہج تھا کہ بھائی فقہا کی آراء کو کیا کرو، کتاب و سنت پہ پیش کرو. ہمیں فقہا سے کوئی بغض نہیں ہے، وہ گالی دینے والے تو اہل حدیث ہیں ہی نہیں نا، وہ تو بیکار قسم کے لوگ ہیں. فقہا کی آراء کو کتاب و سنت پہ پیش کرو، عام ہی نہیں علماء پیش کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو ان کو ایکسیپٹ کر لو، اگر نہیں ہوں تو آپ ان کو سائڈ پہ رکھ دو. بس اتنی سی بات ہے. یہ بات بھی ہم کہتے ہیں کہ فہم سلف میں بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی آراء کو کتاب و سنت پہ پیش کرو، اور وہ 90% کتاب و سنت کے مطابق ہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کہیں پہ سلف کو بھی یہ لگتا تھا آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کتاب و سنت کو اختیار کرتے تھے. یہ ان کا منہج تھا، یہ ان کی میتھڈالوجی تھی. تو ان کا منہج ہمارے لیے حجت ہے، ان کا فہم حجت نہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ نے ایک اپنی ان کی کتابوں میں، چونکہ وہ فکری بحث کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے سلف کی روش، ایک لفظ استعمال کرتے تھے، سلف کی روش ہمارے لیے حجت ہے، جو میرے خیال ہے منہج کا ایک اچھا بلکہ اس حوالے سے ایک اچھی کتاب مولانا حافظ گوندلوی صاحب کی بھی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی میں نے اہل حدیث علماء کو ویسے پڑھا ہے، میری اپنی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ان سے زیادہ گہرائی جو ہے نا مجھے کسی میں نظر نہیں آئی، خاص طور پہ اصول فقہ کے حوالے سے. کیونکہ میرا ذہن اصولی ہے، فکری ہے، تو ان کی جو الاتباع کتاب ہے نا وہ پڑھنے کے لائق ہے. اس میں انہوں نے بیسیکلی ایک بریلوی کو جواب دیا ہے بہت سے مسائل کے اندر نا، اور اس میں اصول فقہ کی گہری بحثوں کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے جا کے منہج سلف کے حوالے سے، اس کی حجیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. میرا خیال ہے اسماعیل سلفی کی بھی جو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے، ہاں وہ بھی اچھی کتاب ہے، علیہ رحمہ ان کی بھی کتابیں، وہ بھی اس میں بھی کافی اچھی، میں نے خود پڑھی تھی، مجھے یاد ہے، تو بہت اچھی انہوں نے ڈسکشن کی، اکیڈیمک ڈسکشن. اور ڈاکٹر صاحب کنکلیوڈ کرتے ہوئے یہ بھی میرا خیال ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، ایک فرق نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ تھوڑا سا اپنے ہورائزن کو اس طرح براڈ کرتے ہیں کہ آپ اگلے کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تھوڑا سا. ظاہر ہے ہم عوام الناس کو تو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ ہر ایرے غیرے کی کتاب پڑھیں، لیکن طلاب العلم جو علم ہے، اور جب وہ ہم کمپیریٹیو فقہ کے ہم لوگ علم بردار ہیں، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم کمپیریٹیو فقہ پڑھاتے ہیں، اور ہم اصول میں بھی کمپیریٹیو کمپیریزنس میں جاتے ہیں نا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ بس یہ اصول فقہ ہم نے پڑھ لی، بس اب یہی ان کو ہر جگہ اپلائی کرو. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو کتاب مولانا اسماعیل سلفی کی مجھے ابھی تک جو میرے ذہن میں یاد ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے ایون اصولوں کو بھی آپ یعنی کمپیریزنس میں لے کے آئے، ان کو بھی ڈسکشن کریں. یعنی نص کو آپ نے اصولوں کے اوپر بھی حاوی کرنا ہے. یہ فرق ہونا نا کہ کچھ لوگوں نے نص کو نیچے کر دیا، اصولوں کو اوپر کر دیا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک روش رہی. تو سبحان اللہ، جب آپ پڑھتے ہیں ان کتابوں کو، اور یہ مجھے تھوڑا فرق نظر آتا ہے آپ کی ٹیکسٹ میں، اور یہ میں نے جنرلی، اور اگین ناٹ ٹو جسٹ مینشن بیکاز ان فرنٹ آف یو، بس میں نے جنرلی دیکھا کہ آپ نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ڈائریکٹلی. اور میں نے دیکھا جب بندہ اس کی کتاب پڑھتا ہے نا، اور اس لیے نہیں کہ صرف میں نے رد کرنا ہے، آپ پہلے اس کا اوپینین سمجھیں. اور اگین میں ایک عالم کو اور ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کو، طالب علم وہ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ پڑھے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے اچھا کیا اوپینین ہے، کیوں یہ کہہ رہا ہے، کیا اس کے پیچھے نظریہ سوچ کیا ہے. اس کے بعد اس کو ٹھنڈے دل سے اسیس کرے، اور اس کے بعد بالکل اپنی رائے رکھے اور کرٹیسائز بھی کرے. اور میں حیران ہوا، یہ بات شیخ عزیر شمس کی آپ نے بات کی، میں حیران تھا. میں نے ان کی ساری آلموسٹ ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ الحمدللہ. تو مجھے یاد ہے کہ ایک میں نے ان کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے ابن عربی کے حوالے سے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اس سے اختلاف کیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ حالانکہ ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ، اور آپ کو یاد ہے ہم نے بھی جب اس پہ یعنی وحدت الوجود کے بارے میں بات کی تھی تو یہی میرا آپ سے سوال تھا کہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے، کیا اس کے بارے میں ہم تکفیر کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور آپ نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی شیخ عزیر شمس، حالانکہ شیخ عزیر شمس کا سارا کام ہی ابن تیمیہ کے حوالے
سے, اور اتنے بڑے وہ اس کے یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے, لیکن کئی جگہوں پہ انہوں نے ان سے کئی جگہوں پہ اختلاف کیا اور ان کو باقاعدہ یعنی اسیس بھی کیا ان کو. ایک جگہ تو انہوں نے باقاعدہ ان کی عربیت کے حوالے سے کچھ مزے کی ڈسکشنس کی. محقق عالم ایسے ہی ہوتا ہے. یہ سلفی منہج ہے, اصل میں یہی منہج ہے, ہمیں کسی بابے کا تعصب پیدا نہیں کرنا. صحیح بات یہی. عوام الناس کو آپ کہیں ٹھیک ہے وہ علماء کو کرٹیسزم نہیں کریں, ہاں, لیکن ایک عالم ہے یار, اس نے ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے. کس لیے ڈیڈیکیٹ کی ہے؟ کہ اس نے ساری زندگی دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ احناف کو آپ یہ تانا دیتے تھے کہ جی 10 سال میں مفتی بناتے ہیں, اس لیے مفتی بناتے ہیں کہ جی فتوی کی کتاب سے جو ہے وہ دیکھ کے اس نے فتویٰ بتانا ہے, تو وہ فتویٰ تو مطلب اردو میں ترجمے بھی موجود تھے, تو اسے 10 سال پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. تو اب آپ نے بھی جو ہے وہ اپنے 20 30 40 سال لگانے کے بعد صرف دوسروں کی جو ہے وہ مدح میں رطب اللسان رہنا کہ وہ بڑا کام کر گئے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, تم کیا کر کے لائے ہو. اللہ تعالیٰ تو یہ کہیں گے. کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کوئی نیا کام کریں, کوئی بڑا کام کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سلف کو گالیاں نکالیں, یہ کس نے کہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بے ادبی کریں, بے توقیری کریں, لیکن یہ ہے کہ اختلاف کرنا ٹھیک ہے. خود سلف نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا, آپ ان سے اختلاف کریں, ادب احترام کے دائرے میں رہتی ہے, کوئی حرج نہیں. اور یہ اختلاف قیامت تک جاری رہنا چاہیے. سپریم اتھارٹی کتاب و سنت ہے, کتاب و سنت کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جو امام مالک علیہ رحمہ کہتے تھے نا کہ صاحب قبر کے علاوہ ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ جملہ عام کریں. یہ اہل حدیث کی تحریک تھی. آج تو یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تقلید جتنی مقلدین نے نہیں پیدا کی تھی اتنی ان لوگوں نے پیدا کر دی جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں. اس وقت بدترین تقلید ہمارے ہاں ہے, اس کو مانے بغیر چارہ نہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دس ڈسکشن. ہوپ فلی انشاءاللہ اگلی ڈسکشن میں ہم انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم مدخلیت کے حوالے سے گفتگو تو اس پوائنٹ کو زیادہ انشاءاللہ کلیریفائی بھی کریں گے, مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے. ود دیٹ انشاءاللہ وی کنکلوڈ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.